ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کی صورتحال، ایسے میں وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر مکی کے نائب گورنر پرنس سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے استقبال کیا ہے۔ وزیراعظم سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی خصوصی دعوت پر اس دورے پر گئے ہیں۔ وزیراعظم اور سعودی ولی عہد کی ملاقات میں خطے میں جاری کشیدگی، علاقائی سیکورٹی اور دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہوں گے۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی فوجی اڈے فوری طور پر بند کیے جائیں، اگر اڈے بند نہ ہوئے ان پر حملے کیے جائیں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے پہلا آڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، میناب اسکول کے شہداء کے خون کا انتقام لیں گے۔ سید مجتبی خامنئی نے کہا، عوامی یکجہتی کے ساتھ دشمن کو یک شکست دیں گے۔ ایرانی عوام کو متحد رہنا ہوگا۔ ایرانی رہنماؤں اور عوام کے درمیان رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ مجتبی خامنئی نے کہا، ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ جنگ جاری رہی تو تمام محاذوں پر فعال کروں گا جن کا دشمن تجربہ نہیں۔ ایرانی فورسز نے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ عراقی تنظیم نے ہمت سے ایران کی حمایت کا راستہ اختیار کیا۔ دشمن کو ایرانیوں کے خون کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں۔ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے آبنائے ہرمز بند رہنی چاہیے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر ایران نے امریکی مطالبات تسلیم نہ کیے تو پھر سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا ضرورت پڑنے پر ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میرا ہدف ایران کو مشرق وسطی اور دنیا کے لیے ممکنہ تباہی کا سبب بننے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے امریکہ کو معاشی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایران نے جنگ ختم کرنے کے لیے سخت شرائط رکھ دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے میں نے خطے میں ایران کے امن کے عزم کو دہرایا ہے۔ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کو تسلیم کرنا، معاوضے کی ادائیگیاں اور بین الاقوامی ضمانتیں ہیں۔ مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا، یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اس تنازع کے بنیادی اسباب کو تسلیم کیا جائے اور انصاف پر مبنی حل تلاش کیا جائے۔ ایران کی پالیسی خطے میں استحکام اور امن کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر ایران کے جائز مطالبات تسلیم کر لیے جائیں تو جنگ کے خاتمے اور دیر پا امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کی اہمیت خاص ہے اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا خواہش مند ہے اور خطے میں جاری کشیدگی کے پرامن حل کی کوششوں کا حصہ رہنے پر یقین رکھتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، کابل کی جانب سے اسلام آباد پر حملے جاری ہیں جبکہ اسلام آباد پہلے سے انڈر اٹیک ہے۔ افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی پرانی ہے، ہم نے اس سے ضمانت مانگی ہے کہ اس کی سرزمین سے حملے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ایران سے 4000 پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے اور 1800 پاکستانی آذربائیجان اور دیگر مقامات کے راستے رکاوٹوں کو عبور کر چکے ہیں۔ مشرق وسطی سے لوٹنے والوں کی تعداد ایران سے آنے والوں کی تعداد سے کم ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا انتباہ دے دیا۔ کہا، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر جنگ طویل ہوئی تو بیرونی ادائیگیوں پر اب دباؤ پڑے گا۔ اس جنگ کی وجہ سے ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی اوسطاً قیمتوں کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں۔ خطے کی صورتحال اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے گزشتہ ہفتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ حکومت سندھ نے توانائی کے ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کفایت جاری اقدامات مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت قائم کفایت جاری کمیٹی کا اہم اجلاس صوبہ وزراء ناصر شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن لنجار اور مکیش کمار چاولہ سمیت متعلقہ حکام نے شرکت
की। इजलास में तवानाई के मौसर इस्तेमाल, सरकारी अखराजात में कमी और अवामी खदमात को मुतासिर किए बगैर वसाइल के बेहतर इंतजामात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी अफसरान को फराहम किए जाने वाले फ्यूल में 50% कमी की जाएगी। सरकारी गाड़ियों का 60% हिस्सा ग्राउंड कर दिया जाएगा। ऑपरेशनल व्हीकल्स, पुलिस मोबाइल्स, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर ज़रूरी गाड़ियाँ इस फैसले से मुस्तस्ना होंगी। किफ़ायत जारी कमेटी ने सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने के इख्तियारात भी दे दिए। सेक्रेटरी GA को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि अगर कोई महकमा इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुताल्लिका गाड़ी को तहवील में भी लिया जा सकेगा। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक दरख्वास्त पर तिब्बी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की गई। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल होंगे। हुक्म दिया गया कि मेडिकल बोर्ड अपने सिफारिशात मुरतब करके जल्द अज जल्द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फराहम करेगा। चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। अदालत हुक्म में कहा गया कि बानी PTI की अपने वकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। और अब आपको एक और अहम खबर देते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर समरी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने निहाल हाशमी की तकर्रुरी के लिए कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर भी दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात की, गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुबारकबाद भी दी। मुलाकात पर राना सनाउल्लाह इसाक डार और दीगर भी मौजूद थे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले निहाल हाशमी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून और इंसाफ रहे। 2012 में उन्होंने कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2015 में निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून की पंजाब से नशिस्त पर सेनेट के उम्मीदवार मुंतखब हुए और अब उन्हें गवर्नर सिंध बनाने का फैसला किया गया है। आपको बताएंगे, वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। हमें गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए इब्लाग से हुआ। तर्जुमान MQM ने अपने बयान में कहा, वफाक की जानिब से MQM पाकिस्तान को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। MQM पाकिस्तान इस फैसले पर जल्द अपना लाहे अमल तय करेगी। कामरान टिसोरी की तब्दीली पर सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने रद्द अमल देते हुए कहा, गवर्नर का आईनी ओहदा MQM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। कामरान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटाने का फैसला जागीरदारों और वडेरों की ब्लैकमेलिंग की वजह से किया गया। पार्टी को ऐसे एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। हमें फिलफौर वफाकी की हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। और ईद की आमद के साथ ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। कराची के शहरी खरीदारी के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स का भी रुख कर रहे हैं, जहां चाट, गोलगप्पे और दीगर लजीज अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मजीद देखिए माहम खान की रिपोर्ट। ईद की आमद के साथ ही बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। ख़वातीन और मर्द हजरात ने ईद की शॉपिंग के साथ साथ फूड स्टॉल्स का भी रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद जान। ईद करीब आते ही शहर कायद के बाजारों की रौनकें दोबाला हो गईं। शॉपिंग के लिए आने वाले शहरी खरीदारी के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स का भी रुख कर रहे हैं। बाजारों में लगे मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले, फ्राइज और दीगर लजीज अशिया फरोख्त की जा रही हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। शॉपिंग करने आए थे और शॉपिंग कितना थक चुके थे, हम लोग खाने पर आ गए और बहुत मज़ा आया कि ईद एक दफ़ा आती है साल में और बहुत मज़ा करते हैं हम लोग इसी दफ़ा करने आए थे। शॉपिंग के साथ ये वाली चीज़ें भी, फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसलिए बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हम फूड स्ट्रीट इंजॉय करते हैं। यहाँ जैसे शवारमा है, गोलगप्पे खाए बगैर तो ख़वातीन देखे जाती ही नहीं है, और इस तरह हम नूडल्स वगैरह सब ट्राई करते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे खाना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, मगर यहाँ के जो गोलगप्पे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे गोलगप्पे तो बिल्कुल खाने होते हैं। चाउमीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, चिकन चाउमीन तो बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। दुकानदारों का कहना है कि ईद के दिनों में कारोबार में नुमाया इजाफा हो जाता है और शहरी शॉपिंग के साथ साथ मुख्तलिफ खानों से भी भरपूर लुत्फ उठाते हैं।
آج کل جیسے عید کی گہمے گہمی چل رہی ہے اور لوگ یہاں شاپنگ کے آتے ہیں کرنے، اور اس کے بعد تھک ہار کے جب ان کو بھوک لگتی ہے تو پھر وہ ہمارے اسٹال پہ آتے ہیں. اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے پاس بریانی، حلیم اور برگر رول، چائنیز بھی ہے اور برگر چاٹ وغیرہ ہر چیز ماشاءاللہ اویلیبل ہے، اور یہاں لوگ کھا پی کے انجوائے کرتے ہیں. شاپنگ سے تھک ہار کے شہری فوڈ اسٹالز کا رخ کر رہے ہیں. جہاں وہ عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں، وہیں فوڈ اسٹالز کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں. کیمرہ مین یونس شاہ کے ساتھ مہم خان، NTN نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان مبارک میں عوام کو سستی اشیاء اور مستحق شہریوں کو مفت کھانے کی فراہمی کے لیے شروع کیا گیا پنجاب کا سب سے بڑا رمضان ریلیف آپریشن آخری ہفتے میں داخل ہو گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے نگہبان رمضان پیکیج کے تحت لاہور کے چلڈرن اسپتال لاہور میں قائم دسترخوان کو دورہ کیا اور مریضوں کے تیمارداروں کے ساتھ افطاری بھی کی. مریم اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے پورے پنجاب میں 75 سہولت بازار قائم کیے ہیں، جبکہ مستحق افراد کو رمضان ریلیف پیکیج کے تحت 40 ارب روپے عزت و احترام کے ساتھ گھروں تک پہنچائے گئے ہیں. افطاری میں شریک مریضوں کے تیمارداروں اور شہریوں نے اسپتالوں میں سحر و افطار کے انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. ایک بزرگ خاتون نے کہا، مریم نواز شریف پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے مستحق افراد کی عزت نفس کا خیال رکھا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں مفت علاج، دواؤں اور کھانے کی سہولت فلاحی پنجاب کی مثال ہے. وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پولی کلینک میں ادویات کی قلت پیدا ہو گئی، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسپتال آنے والے مریضوں و لواحقین کا کہنا ہے کہ ضروری ادویات میڈیکل اسٹورز پر دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے انہیں باہر کی فارمیسیوں سے مہنگی ادویات خریدنا پڑ رہی ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راجہ فرحان کے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پولی کلینک، جہاں روزانہ ہزاروں مریض علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن ان دنوں یہاں آنے والے مریضوں کو ایک نئی مشکلات کا سامنا ہے. اسپتال میں متعدد ضروری ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث مریض شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. پولی کلینک کے مختلف وارڈ اور OPD میں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز تو ادویات لکھ دیتے ہیں، لیکن اسپتال کے میڈیکل سٹور پر اکثر دوائیں دستیاب نہیں ہوتی. مریضوں اور ان کے لواحقین کے مطابق سرکاری اسپتال میں علاج کروانا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہیں مفت یا کم قیمت پر ادویات مل سکیں، لیکن جب دوائیں دستیاب نہ ہوں تو انہیں باہر کی فارمیسیوں سے مہنگی داموں خریدنا پڑتی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں باہر سے ادویات خریدنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور اس صورت حکومت پاکستان اور اسپتال انتظامیہ کو فوری اقدامات کرنے چاہیے. دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی. مریضوں کا مطالبہ ہے کہ پولی کلینک جیسے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ادویات کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاج کے لیے آنے والے شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.